الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وقال سبحانہ وتعالی فی مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آیتیں میں نے قرآن پاک کی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان پر سردیوں میں یعنی کہ 3-4 ماہ پہلے تھوڑی سی سردی تھی تو واٹس ایپ کے گروپ پر میں نے کسی کے کہنے پہ ان آیات کی جو میرے سمجھ میں معنی آتے تھے یا تفسیر آتی تھی وہ میں نے کی۔ تو ہمارے بہت ہی محترم میجر ریٹائرڈ ناصر میو صاحب ہیں اور ماشاء اللہ وہ دین سے بڑا شرف رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جو میں نے اس کی تشریح و تفصیل بیان کی تھی اس پر اعتراض کیا تھا کہ جمہور علماء نے اس کے معنی تو یہ بیان کیے، آپ اس کی نئی تشریح کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے ویسے اس وقت وضاحت کر دی تھی کہ میجر صاحب یہ معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، کسی جید عالم سے آپ پوچھ سکتے ہیں، عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی۔ تو شاید پھر انہوں نے پوچھا ہوگا کہ نہیں پوچھا ہوگا۔ بہرحال میں اس آیت کے معنی یہ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے تو میں گزارش یہ کر دوں کہ میرا جو تعلق واسطہ ہے وہ صوفیہ کی جماعت سے ہے، تو میں اسی طرح سے معنوں کو دیکھتا ہوں، لیکن وہ درست ہونے چاہیے۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے یا جنہوں نے کوئی کبیرہ گناہ کر لیے ہوئے ہیں کہ وہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت سے منقطع نہ ہو جائیں، ٹوٹ نہ جائیں، مایوس نہ ہو جائیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ اگلا جو آیت کا ٹکڑا ہے یہ بتاتا ہے کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسرفوا علی انفسہم کا مطلب جو ہے اگلی آیت کے ٹکڑے میں سمجھ آ رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تمہارے سارے ہی جمی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب وہ کس طرح سے کر دے گا کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ اب اللہ کے بندے کون ہیں؟ بھئی اللہ کے بندے مسلمان ہیں، بھلے وہ کتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، کبیرہ گناہ کیے ہیں، صغیرہ گناہ کیے ہیں، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ اب ہمارے میجر ناصر صاحب نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں نے من رحمت اللہ سے مراد لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی میرے بندوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے کبیرہ گناہ یا صغیرہ گناہ یا اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ آپ کی ذات، آپ کی ہستی جو کہ مدینہ المنورہ میں موجود ہے، اور جو حضور کے زمانے میں جب حضور ہمارے بیچ میں تھے دنیا میں رحلت فرمانے سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ اللہ پاک نے ہر موقع محل کے مطابق فرمایا۔ تو میرے نبی آپ بھی تو میری رحمت ہیں،
آسمانوں پر اگر میں ہوں تو زمین پر آپ بھی تو میری رحمت ہیں، جب آپ ان کے بیچ میں ہیں، میری رحمت ہیں، تو یہ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس آئیں، آپ ان کو دم دارو بتائیں گے کہ اللہ پاک کیسے راضی ہوتے ہیں۔ تو اس پر بات چلی تھی۔ تو اس آیت کا ترجمہ میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ آپ کی ذات سے منقطع نہ ہو جائیں، آپ کی ذات سے مایوس نہ ہو جائیں۔ کسی مفتی صاحب سے، کسی جید عالم دین سے اس کے معنی پوچھ لیجئے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ضرور کہیں گے کہ یہ معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم مایوس نہ ہوں، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام زندہ تھے، ہمارے بیچ میں تھے دنیا میں، تب صحابہ کرام کو اللہ کے نبی دین سکھلا رہے تھے، کبائر پر کیسے توبہ کرنی ہے، صغائر پر کیسے کرنی ہے، کبائر جو گناہ ہیں ان سے کیسے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نے ایک بار ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں، جب کبھی تم سے کوئی گناہ سردرد ہو جائے تو اسی وقت کوئی نیکی کر لیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں کو۔ تو یہ مراد۔ اب حضور علیہ السلام رحلت فرما گئے، ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، تو مدینہ تو ہے نا، مدینہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل دین ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، ان کے صحابہ کا عمل اور اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ جس بندے نے جتنے مرضی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے ہوں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو جائے تو اللہ کی مہربانی سے جو اس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ ظلم اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جو تقنطوا من رحمت اللہ کا لفظ کو عربی میں ہی پڑھیں تو بڑا مزہ آتا ہے کہ نام منقطع ہونا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، حضور سے کہلوا رہے اور اللہ کہلوا رہے، میرے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ وہ آپ کی ذات سے رشتہ ناتا نہ کاٹیں، جو آپ سے جڑا رہے گا بے شک میں اس کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو تمام کو معاف کر دوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں چاہیے کہ کم از کم دن میں 300 بار تو درود شریف پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کیا ہے جس کو تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے۔ جب کوئی بھی میرا امتی مسلمان جہاں کہیں بھی میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے، وہ فرشتہ درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام لے کر مجھے یہ بتلاتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھ کر اور حضور کی تعلیم پر چل کر حضور سے بالکل ایسے ہی وابستہ رہ سکتے ہیں، جڑے رہ سکتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ طیبہ میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اللہ پاک میرے معزز سامعین کرام ہمیں حضور پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور سے جڑے رہیں گے، اللہ کی رحمت سے جڑے رہیں گے، اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو سب کو معاف کرے گا۔ جب اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا تو پھر ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم کیا ہو جائیں گے؟ پاک صاف، جیسے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے اور
سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے پہلے اس کے گناہ جو ہیں وہ شمار نہیں کیے جاتے، وہ پاک ہوتے ہیں، بالکل معصوم ہوتا ہے۔ جب نماز فرض ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کے جو گناہ ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس پر مشہور واقعہ ہے کہ دو آدمی سفر پر نکلے، ایک ان میں مسلمان تھا اور ایک تھا عیسائی۔ راستے میں جب بھوک لگی تو انہوں نے کہا بھی کچھ کھانے کو ہے، تو پتہ چلا کہ کھانے کو دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ طے پایا، عیسائی نے کہا کہ تم اپنے اللہ سے دعا مانگو، اللہ پاک ہمیں جو ہے رزق دے، آپ کو سچا ہونے کا، سچے مذہب کا پیروکار ہونے کا بڑا دعویٰ ہے۔ تو مسلمان نے دعا مانگی تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی کھانا وانا نہ آیا۔ تو جب کرسچن نے دعا مانگی تو اللہ نے آسمانوں سے بھرا تھال کھانے کا جو ہے وہ بھیج دیا۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ اے مسلمان تو بھی کھا لے۔ جب وہ کھانا کھانے لگے تو پوچھا عیسائی سے کہ تو نے کون سا ایسا عمل کیا؟ تو اس عیسائی نے کہا کہ اے مسلمان میں نے تیرے ہی واسطے سے اللہ پاک سے یہ رزق طلب کیا ہے، اور میں نے دل ہی دل میں اسلام قبول کر کے تو میں نے کہا اللہ میرے لیے رزق اتار دے۔ تو حدیث بخاری میں اور متعدد جگہوں پر آتا ہے جب آدمی جس عمر میں بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ رب العزت اس انسان کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور انسان ایسے بن جاتا ہے جیسے بچہ دنیا میں نیا دنیا میں آیا ہے، اس نے کوئی اچھا برا فعل کیا ہی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ اسلام اندر ہی اندر لے آیا تھا، اب تھا وہ پاکیزہ، بالکل کوئی گناہ تو ہوا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، نیکی ہی نیکی تھی۔ اب اس نے پاکیزگی کی حالت میں اللہ سے دعا مانگی تو اللہ پاک نے بڑا تھال کھانوں سے بھرا ہوا جنت سے اتار دیا۔ اب وہ مسلمان جو تھا اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ شاید وہ گناہ گار ہوگا، اور گناہ جو ہیں وہ رزق کو کھا جاتے ہیں۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں گے اور سنیں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے تو اللہ فرما رہے کوئی شک نہ کرے، ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب معاف کر دے گا، گناہوں سے کی مغفرت کر دے گا، جمیعا یغفر الذنوب جمیعا، سارے ہی گناہوں کو، وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ تو جب ہم پاک ہو جائیں گے، جو اللہ پاک سے مانگیں گے میرا اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ گناہ میرے بھائیوں اندھیرے کا نام ہے، نیکی میرے بھائیوں روشنی کا نام ہے۔ اندھیرے میں چلتا آدمی گرتا بھی ہے، کبھی اپنا سر پھوڑ لیتا، کسی دیوار کے ساتھ ٹکر لگا لیتا ہے، کھمبے سے ٹکرا جاتا ہے۔ روشنی میں چلتا ہوا آدمی جو ہے ایسی غلطیاں کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے کیسا وظیفہ بتلا رہے ہیں کہ میرے نبی کل عبادی الذین، کہہ دیجئے میرے نبی میرے بندوں سے، جو بندے اللہ کے بھی بندے ہوں، اور وہ بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی رحمت کے ساتھ جڑ بھی گئے ہوں، منقطع بھی نہ ہوتے ہوں، اوپر سے اللہ یعنی کہ رحمتوں کا مالک، خالق، خزانے اس کے، اور پھر زمین پر رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اوپر بھی رحمت زمین پر بھی رحمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو بتاؤ اس حضرت انسان کو کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ اور یقین جانی جو دل سے اللہ کے رسول کی پکار کو سن رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں، آپ دیکھو جا کے کبھی ان کے حالات الحمدللہ جو دل سے لگے ہوئے ہیں، حلیہ اپنانے سے نہیں، جو واقع دل سے لگے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ان کو
اور ان کی نسلوں کو سبز و شاداب رکھا ہوا ہے۔ تو حضور کی حدیث بھی ہے کہ اللہ سبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے، یاد رکھے، پھر آگے لوگوں کو پہنچا دے۔ یہ جو پکار رسول ہے، یہ جو چینل ہم نے بنایا وہاں پر کہ ہم اللہ رسول کی بات کو، حضور کی پکار کو لوگوں کو سناتے 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 زندگی بتا دیں گے اپنی، یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری طاقت، سارے دن میں پتہ نہیں ہم کتنی فضول گفتگو کرتے ہیں جو ہمارے پکڑ کا سبب تو بنتی ہے، لیکن دن میں کچھ ایسا وقت جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہماری زبانوں کو منور کرتا ہو، پاکیزہ کرتا ہو، اگر ہم 2-4 گھنٹے پڑھ لیں یا بول لیں تو میرے بھائیوں ہمارا سارا دن جو ہے اس میں سے یہ قیمتی گھنٹے، یہ چند قیمتی منٹ جو ہیں ہمارے پورے ہی دن کو قیمتی بنا دیں گے، اور 1 سال 6 ماہ اور کچھ مہینے نہیں گزرنے پائیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے انقلاب رونما ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔